ہم بات کرتے ہیں ایوب خان ایم پی سے جو پارلیمنٹیرین ہے برمنگھم سے. پچھلے دنوں میں وہ نہ صرف برطانیہ بلکہ پاکستان اور پوری دنیا میں میڈیا کے اوپر ان کا نام سامنے آیا اس وقت جب انہوں نے ایک پٹیشن لیڈ کی جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو اسرائیلی کلب ہے مکابی ٹیل اویو فینز ان کو برمنگھم کا جو ایسٹن ولا ایریا وہاں پر آ کر جو یوروپا لیگ کا جو میچ تھا فکسر تھا وہ نہ کھیلنے دیا جائے. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ جو فینز آنا چاہتے ہیں اگر وہ آئے تو یہاں پر وائلنس ہو سکتا ہے. اور پھر غزہ کے جو کانفلکٹ اس وقت چل رہا تھا, جو فلسطینیوں کے اوپر مظالم ہو رہے تھے, وہ بھی ساری دنیا کے سامنے تھے. لیکن بہت بڑا تنازع بنا برطانیہ میں اور پوری دنیا میں اس کے چرچے ہوئے. اور ایوب خان کو اس حوالے سے بہت زیادہ یہاں پر پرائم منسٹر سے لے کر بہت سارے دیگر جو گروپس ہیں, انڈیویجولز ہیں, پارلیمنٹیرین کی طرف سے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. مکابی ٹیل اویو فینز ہیں, ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ یو کے میں آنے سے آپ نے روکا. کوئی بھی اسرائیلی ٹیم جو ہے وہ یو کے میں کوئی بھی انٹرنیشنل سپورٹ پلیٹ فارم پہ ان کو پابندی لگ جائے, کیونکہ یہ ایک ہمارا مارل سٹانس ہے اس ملک میں. دیکھو جو روس کی جو فٹ بال ٹیم ہے, جو بھی ایتھلیٹس ہیں, ان کو پابندی لگی گئی تھی کیونکہ یوکرین میں وہ ان لوگوں نے حملہ کیا. ساؤتھ افریقہ میں کچھ سال پہلے اپارٹائڈ دور میں اس وقت بھی جو ان کی جو ایتھلیٹس تھے ان کو بھی پابندی لگی تھی پوری دنیا میں. اور یو کے سپورٹ کر رہا تھا یہ اپارٹائڈ ہو رہا ہے اور یہ مارل سٹانس پہ ان کو ڈسٹنس اور انسولیٹ کرنا چاہیے اس ملک کو, کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں, باقی دنیا میں آپ انٹرنیشنل سپورٹس مینشپ میں آپ کو ریویکیشن ہونا چاہیے. اور یہ میرا فرسٹ پرنسپل سٹانس تھا, اس لیے میں نے کہا غازہ میں جب دیکھو کتنے لاکھ آدمی جو مرڈر ہوئے, سو یہ ہمارا مین پوائنٹ تھا جس کی بنیاد پہ میں نے جو پٹیشن شروع کی. جو ایمسٹرڈیم میں جو ٹیل اویو فینز جو اشر کیا یہ سب دنیا کو پتہ ہے, کیونکہ ادھر بھی جو میڈیا ہائی لائٹ کر رہا تھا وہ ایک سائڈ سٹوری تھی. اگر دونوں سائڈ میں دیکھا جائے, فرسٹ نائٹ میں جو مکابی ٹیل اویو فین میں انٹیلیجنس رپورٹ بھی ابھی پیش ہیں, یا 500 to 600 سپورٹس فین جو تھے ان لوگوں نے مسلم ہنٹ کیا جی, اور سنگلنگ آؤٹ مسلم ایمسٹرڈیم ان ایمسٹرڈیم میں. اور they were very organized. پولیس کی رپورٹ انٹیلیجنس کہہ رہی تھی, یا they were very organized. جب پولیس کے سامنے آتے تھے تو وہ پولیس کو بھی حملہ کرتے تھے. ریشل وائل ایکسٹریمسٹ چانٹنگ تھی. اور اس بنیاد پہ میں نے لوکل کمیونٹی کی بھی جو کنسلٹیشن کی تھی, ہمارے ادھر لوکل بزنس مین جو پرائیویٹ ہائر ڈرائیور ہیں, کیونکہ کم سے کم پرائیویٹ ہائر ڈرائیور کو بھی ان لوگوں نے اٹیک کیا تھا, اور یہ ہماری ایک مومنٹم بنی تھی یا اس علاقے میں یہ ٹیم کو آنا نہیں چاہیے. اور یہ جو چیف کنسٹیبل تھا ویسٹ مڈلینڈز پولیس کا, اور یہ ایک سیفٹی ایڈوائزری گروپ ہوتی ہے جس میں انڈیپینڈنٹ امپارشل ایکسپرٹس ہر سیکٹر کے ہوتے ہیں, جو فائر سروس ہوتی ہے, برٹش ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, پیرامیڈکس, ایمبولینس, جتنے بھی وہ سروس پرووائڈر ہیں نا, وہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے. یا اس میچ کا جو امپیکٹ کیا ہوگا ہماری کمیونٹی میں, ہماری سروس کے اوپر, ان لوگوں نے فیصلہ کیا. یا یہ جو مکابی ٹیل اویو فینز جو ایکسٹریمسٹ ان کے ہیں, یہ ان کو کنٹرول کرنا یا پولیس کرنا بہت مشکل ہوگا. اور لہٰذا جو کچھ ایوب خان کہہ رہا ہے یا اور ادھر لوکل آدمی کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, اور ان کو بین ان لوگوں نے. جو لوکل پولیس ہے, ویسٹ مڈلینڈز پولیس ہے, ان کے ساتھ کام کرنا آپ کے لیے یا ان کو یہ سمجھانا کہ یہ کیا ہے, آپ کے لیے کتنا آسان تھا, یہ چیلنجنگ تھا؟ جو پولیسنگ ہماری ویسٹ مڈلینڈز کی ہے اور جو ان کے انسپیکٹر ہیں, یہ ان کی جو آؤٹ ریچ ورک ہے بہت اچھا ہے. ہماری کمیونٹی میں لوکل مسجد میں ان لوگوں نے میٹنگ بھی کی تھی, اور جو ہمارے مثال ہیں ان کی انفارمیشن لینا اور پھر ریزولوشن ان کا جو پرووائڈ کرنا, یہ ویسٹ مڈلینڈ پولیس از ویری گڈ. اور ہمارا جو ایک پولیٹیکل سٹانس تھا, کیونکہ یہ آپریشنل میٹر ہے, اور جو پولیس جو کام کرتی ہے یہ باقی ملک کا میں نے کہہ سکتا ہوں, لیکن یو کے میں یہ ایک پرنسپل ہے, پولیسنگ میں کوئی بھی سیاستدان آپریشنل میٹر میں کوئی انوالومنٹ نہیں کر سکتا. اور ہماری جو ایک کنسرنس تھی
وہ ہم نے پولیس کو ریز کیا تھا، یا یہ دیکھو یہ معاملے ہیں ہماری کمیونٹی میں، یہ دیکھو ایمسٹرڈیم میں کیا ہوا. اور یہ جو ویسٹ مڈلینڈس چیف کانسٹیبل کی جو ٹیم تھی، جو سیفٹی ایڈوائزری گروپ کی جو ٹیم تھی، ان لوگوں نے یقیناً فیصلہ انٹیلیجنس رپورٹ کے سطح پہ ان لوگوں نے کیا یا یہ واقعی خطرناک سچویشن ہوگا جس میں ہم پولیسنگ نہیں کر سکتے ہیں، اور ان لوگوں نے بین لگایا. اور بین لگانے میں وزیر اعظم اس ملک کا کیئر سٹارمر نے کہا یا دس از اینٹی سیمیٹک. اور اینٹی سیمیٹک کہنے میں وہ کہہ رہا تھا یا یہ جو پولیس ہے، جو سیفٹی ایڈوائزری گروپ ہے، یہ ریسسٹ ہے. کیونکہ اینٹی سیمیٹزم کا مطلب یہ ہے نا، یا آپ ایک مذہب یا جوئش کمیونٹی کے اگینسٹ جو ہے نا آپ ریسزم کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایشو ہی نہیں تھا. اور جتنے بھی ہمارے منسٹر ہیں، جو بھی اپوزیشن لیڈر ہیں، ان لوگوں نے سب اس بات کا جو ہے نا ویپنائز کر دیا ریلیجن کے اوپر. یعنی کہ ریلیجن میں اوپر ویپنائز کرنے میں ان لوگوں نے سوچا یہ شاید یہ جو پولیس والے گھبرائیں گے یا وہ کہیں گے یا دیکھو ہم بھی اینٹی سیمیٹزم میں آ گئے یا ڈیسیجن ریورس کریے. یہ ایک ٹیکٹک تھا میرے اندازے میں، اور وہ ناکام رہا کیونکہ یہ ہمارا چیف کانسٹیبل اور جو سیفٹی ایڈوائزری گروپ وہ اپنے فیصلے پہ وہ بالکل اسٹیڈ فاسٹ رہے. تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو لوکل آپ کی اور جو لوکل ایکٹیویزم ہے اس کی وکٹری ہوئی ہے اسرائیل کے اوپر. جو اسرائیل جو منسٹر نے بھی انٹروین کیا، اور پھر مختلف جو زائنسٹ جوش لابی گروپس تھے انہوں نے جو پوری یہ کیمپین میڈیا اور اس کے ذریعے چلائی، کہ یہ ایک بڑی اس کو ایک وکٹری کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. بھی بہت بڑی وکٹری ہے میرے اندازے میں. دیکھو وکٹری حق اور سچ کی ہے. اور یہ جو ہماری آرگیومنٹ تھی، یا یہ جو ایکسٹریمسٹ فینز ہیں اگر ادھر آئیں گے تو پھر ہمارے لیے معاملہ کافی سیریس ہو جائیں گے، ایک فیکچول بات ہے، یہ ٹروتھ ہے، یہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور حق و سچ کی جیت ہے. بہت زیادہ ایکٹیو تھے زائنسٹ گروپ تھے، جو لابی گروپس تھے وہ تھے، کلیئرلی اسرائیل کا بھی وہ سٹانس تھا. تو جس طرح سے میڈیا پہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا انہوں نے مل کے، پرٹیکولرلی پھر آپ کو ٹارگٹ کیا گیا. اب کیسے دیکھتے ہیں جو انفلوئنس کر کے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ فینز ہیں وہ وائلنٹ ہے، لیکن جس طرح سے یہ پوری لابی ایفرٹ کی. ایک جتنا بھی مین اسٹریم میڈیا تھا نا، اس میں ایک ہی نیریٹو پش ہو رہا تھا، یعنی کہ یہ اینٹی سیمیٹک کا نیریٹو، ریلیجن کا نیریٹو ان لوگوں نے استعمال کیا، اور ان لوگوں نے ویپنائز کیا. کیونکہ وزیر اعظم یہ ویپنائز کر رہا ہے تو پھر وہ میڈیا وہی کہے گا نا جو وزیر اعظم کہہ رہا ہے. جد کہ چیف کانسٹیبل نے بھی اور پولیس رپورٹ میں بھی وہ ان لوگوں نے کنفرم کیا، یا جوئش کمیونٹی جو ادھر برمنگھم جب فیصلہ کیا ان کے بھی ساتھ ان لوگوں نے کنسلٹیشن کی تھی، اور وہ بھی ایکسپریس کر رہے تھے کنسرن. یہ باقی جو ایکوز چیمبرز جو سوشل میڈیا میں ایکس میں جتنے بھی وہ میرے پر پرسنل اٹیک ہوئے، یعنی کہ تھریٹننگ بھی ہوئی، اور میری فیملی کے اوپر جو ہے نا کافی وہ سوشل میڈیا کے انسولٹس اور وغیرہ تھریٹس بھی تھے، پولیس کا جو اسمیرنگ کافی ہوئی. لیکن یہ ایک سیاسی اگر آپ رول پلے کر رہے ہیں اور اگر آپ جدوجہد کر رہے ہیں تو پھر یہ لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں اب جب کہ آپ پارلیمنٹ میں کہ یہ ایک انفلوئنس رن کیسے کیا جاتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فارن منی بھی انوالوڈ ہے، کوئی جو چونکہ اسرائیلی گورنمنٹ ڈائریکٹلی بھی انوالو ہوئی تھی؟ دیکھو یہ تو ہم کو پتہ ہے نا، یا اسرائیلی گورنمنٹ جو منسٹر تھے وہ کافی ان لوگوں نے میڈیا میں ہائی لائٹ کیا، یا یہ نو گو زون بن گیا ہے جوئش کمیونٹی کے لیے، یہ کہ مذہب کو ویپنائز کیا گیا نا. اور آپ کس قسم کا ملک چلا رہے ہیں جس میں ہماری جوئش کمیونٹی ادھر ایسٹن میں جو پابندی لگ گئی. ہماری جوئش لیڈرشپ ادھر آئی تھی کوئی 4-5 دن پہلے فٹ بال میچ تو، اور وہ جوئش کمیونٹی جو لیڈر تھے وہ ایسٹن میں مسجد میں بھی گئے، اور بزنس میں میٹنگ شیٹنگ وغیرہ ان لوگوں نے کی تھی. سو دس واز آل اے فالس نیریٹو، فالس فلیگ، گیس لائٹنگ. یہ پورا ایک نیریٹو سپن ہوا 180 ڈگریز. وکٹم کو ان لوگوں نے اگریسر بنا دیا، اگریسر کو ان لوگوں نے وکٹم بنا دیا ایک سوشل میڈیا میں. لیکن جو ایگزیکٹ پہ جو جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کیسے جاتا ہے، لوگ کون ہیں جو ایگزیکٹ یہ نیریٹو ڈیولپ کرتے ہیں؟ دیکھو اور میڈیا سکسیسفلی وہی چلاتا ہے جبکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ فیکٹس ہو رہے ہیں. دیکھو کچھ میڈیا ہمارے سائڈ میں بھی تھا، اور جیسے گارڈین نیوز پیپر ان لوگوں نے پرنٹ کیا، جو لیک جو رپورٹ انٹیلیجنس ہوئی وہ بھی لیک ہوئی، مڈل ایسٹ نے بھی لیک کی. یا دیکھو اصل بنیاد کیا تھی. اگر وزیر اعظم
فالس نیریٹو اسپن کر رہا ہے یا اٹس اینٹی سیمیٹک ہے. تو لیڈرشپ تو شروع ہوا نا. پھر لیسا نینڈی جو منسٹر ہے وہ اس نے پارلیمنٹ میں غلط بیانی کی, اس نے بھی بولا یا اینٹی سیمیٹزم یہ جوئش کی وجہ سے ہو رہا ہے, جد کہ ایویڈینشلی وہ صرف اور صرف ایکسٹریمسٹ فینس کے بارے میں ان لوگوں نے بات کی. سو یہ جو مذہب ویپنائز ہوا, پھر میڈیا نے اس نیریٹو کو پش کیا. اسرائیل سے منسٹر نے بولا یا یہ نو گو زون جوئش کا ہوا. دیکھو جب ایمسٹرڈیم میں گیم ہوئی تو منسٹر نے جہاز بھی بھیجا تھا یا یہ جوئش ہنٹ ہو رہا ہے, لیکن کسی نے بات نہیں کی. یا ایک رات پہلے مسلم ہنٹ ہوئی. اور یہ جو میڈیا کا پروپیگنڈر ہے اس کو انسان ایک تبدیل تو نہیں کر سکتا, لیکن ابھی ہر آدمی جرنلسٹ ہے. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, یا you can get your narrative across, you can get your point of view across, and that's the way you challenge mainstream media.